بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، احادیث میں کیا ہے، سنت عمل کیا ہے، اور سجدہ صحابہ کا نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ احادیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، کانوں تک، یہاں تک، کانوں کی لو تک نا۔ اب اس میں نا مختلف احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کی لو تک بھی اٹھائی، بیچ تک بھی، اوپر تک بھی نا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ اعتدال کے اندر رہتے ہیں، درمیانی راستہ جو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے تک بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، تو جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، جو کانوں کی لو تک اٹھاتا ہے اس پہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا اختلاف یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ انسان کی نماز نہ ہو۔ انسان صرف اس کے اوپر بحث کرے یا اس کے اوپر اختلاف کرے جس پہ نماز نہیں ہوتی۔ اب رفع دین ہے، اب کوئی رفع دین کرتا ہے اس کی بھی نماز ہوتی ہے، کوئی نہیں کرتا اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے اوپر انسان کوئی فتوے لگانا شروع کر دے کہ جی یہ غلط کر رہا ہے، یا یہ ایسے کر رہا ہے، یا ویسے کر رہا ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل ہوتے ہیں عقائد، عقائد کے اندر انسان کو جو ہے نا وہ مسئلہ خراب ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر انسان کا سارا کچھ خراب ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ سے ہاتھ اٹھا کے، اور ہاتھ جو ہے وہ کلائی پہ ناف سے نیچے، احناف کے نزدیک ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اور ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ اس طرح یہ جو آپ کی رسٹ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا اور یہ تین انگلیاں یہ اوپر آ جاتی ہے، اس طرح یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ ناف سے نیچے جو ہے وہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ اب کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس پہ نماز نہیں ہوتی، لیکن جو صحیح طریقہ ہم لوگ جو ہے وہ آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو آخری طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ سارے عمل ایسے تھے کہ پہلے آپ نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہو گیا، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر دوبارہ آپ پھر دوسرا عمل آپ نے کیا۔ تو ہم لوگ جو آخری عمل ہوتا ہے اس کے بعد پھر کوئی حکم نہیں آیا اور آپ نے آخری وقت تک اسی پہ عمل کیا، تو ہم اس چیز کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ احادیث دونوں طرف ہیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھتے، پھر اعوذ باللہ پڑھتے، بسم اللہ پڑھتے، پھر اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ، اور پھر کوئی بھی سورہ جو آپ پڑھتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شروعات کرتے تھے۔ پھر سیدنا عمر سے روایت ہے کہ امام 4 چیزوں میں اخفا کرتا ہے، یعنی خاموشی سے امام پڑھتا ہے 4 چیزوں میں۔ ایک ہے سبحانک اللہم ثنا، ایک ہے آمین کہنا، پھر ایک ہے تعوذ اینڈ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اینڈ بسم اللہ۔ آمین کوئی کہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے، جس طرح حرم میں بھی ہوتا ہے اونچی آواز میں کہا جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ اخفا یعنی آہستہ۔ تو دونوں طرف دلیلیں ہیں، احادیث ہیں، لیکن احناف جو ہے وہ آہستہ آواز میں اس کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے، پھر جب اس قرات سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے۔ جب رکوع میں جاتے اس طرح یوں پکڑتے تھے اپنی نیز کو، گھٹنے کو اس طرح پکڑتے تھے، یوں بالکل ہاتھ انگلیوں کو جوڑ کے نہیں رکھتے تھے، یوں پکڑتے تھے، اور سختی سے پکڑنا، یہ صحیح عمل ہوتا ہے جو سختی سے پکڑنا ہوتا ہے۔ بیک جو ہوتی ہے آپ کی، جب آپ اس میں رکوع میں جاتے ہیں تو بیک آپ کی بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے، اور آپ کی نظر جو ہوتی ہے، آئیز جو ہوتی ہیں، وہ آپ کے تھمس کے اوپر ہوتی ہے، دونوں پاؤں کے اوپر۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ ہے۔ اچھا، حضور رکوع میں بازوؤں کو پہلو سے دور رکھتے تھے، یعنی رکوع میں بازوؤں کو کھول کے ذرا رکھتے تھے، بالکل یوں اندر کی طرف نہیں رکھتے تھے اس کو۔ یہ میں مردوں کی نماز بتا رہا ہوں، عورتوں کی نماز اس طرح نہیں ہے، وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے، 2-3 چیزوں کے اندر ہے، وہ میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اور اپنی پشت کو سیدھا رکھتے اور سر کو اس کے برابر نہ نیچے کرتے، ٹھیک ہے، اور نہ اٹھاتے، اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہ کم سے کم ہے۔ بس اوقات آپ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں، اور زیادہ مرتبہ کہنا طاق عدد میں افضل ہے، یعنی 3، 5 اور 7۔ اچھا، پھر جب آپ سیدھا کھڑے ہو جاتے تو پھر سبحانہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ پھر اس کے بعد ایک دعا بھی ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ دعا بھی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، آپ وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے نماز میں، اس کو کبھی بھی گھٹنوں کا اور پٹھوں کا اس چیز کا درد نہیں ہوتا، جو شخص یہ نماز میں یہ دعا پڑھتا ہے تو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں سب سے پہلے گھٹنے رکھے جاتے ہیں، نیز آپ کی سب سے پہلے آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ آتے ہیں، پھر اس کے بعد ناک آتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی پیشانی آتی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے سجدے میں جانے کا۔
کہ جب سب سے پہلے آپ جو ہیں وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر آپ کے گھٹنے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی پھر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی جو ہے وہ سجدے کے چلے جاتے ہیں، پہلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں پھر گھٹنے رکھ رہے ہوتے ہیں. اگر تو کوئی تکلیف ہے تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں، ایسا کہ جھکنے میں مسئلہ ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے. اور اگر کوئی تکلیف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر صحیح طریقہ جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے گھٹنے ہیں، پھر ہاتھ ہے، پھر ناک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی پیشانی ہے. پھر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے ہیں، بالکل اسٹریٹ ہو کے سیدھے ہو کے نہ بیٹھ جاتے تب تک دوبارہ سجدے میں نہیں جاتے تھے. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یوں اٹھے اور پھر یوں چلے گئے. ابھی سجدہ ہمارا صحیح طریقے سے ہم پورے اوپر بھی نہیں ہوتے اور دوسرے سجدے کے لیے ہم یہ جھک جاتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. جب قیام طویل ہوتا، جب آپ سیدھے یعنی سورۃ الفاتحہ سورہ، اس میں اگر وہ طویل ہوتا، لمبا ہوتا، تو پھر رکوع بھی لمبا ہوتا، سجدہ بھی لمبا ہوتا، پھر ہر چیز لمبی ہوتی. اگر قیام مختصر ہوتا تو پھر رکوع، سجدہ، ہر چیز پھر مختصر ہوتی. اچھا، حضرت وائل کے حدیث میں ہے کہ آپ جب سجدے سے قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو رانوں گھٹنوں پر ایک ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے. یعنی جب آپ سجدے سے قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ کے اور پھر آپ کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں، اگر کوئی معذوری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ زمین پہ ہاتھ رکھ کے بھی، سہارا لے کے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن جو صحیح عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے. دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور اس سے ٹیک لگاتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوتے ہوئے وقت زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کو منع فرمایا ہے. حضرت عمر نے تو یہاں تک اس کو منع فرما دیا سخت. لیکن شریعت جو ہے اس میں تھوڑی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، اٹھنے میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ ٹیک لگا کے اٹھ سکتے ہیں. اور جب حضور تشہد میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھاتے، یعنی جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو پاؤں اس طرح رکھتے تھے، پیچھے والا نا. یہ سمجھ لیں کہ آپ کا پاؤں ہے اور یہ آپ کی انگلیاں پاؤں کی، اور یہ پاؤں کی انگلیاں یوں سیدھی اور یوں اسٹریٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو لٹا کے رکھتے ہیں کچھ پاؤں کو، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رکھ سکتے ہیں، اس سے نماز ہو جاتی ہے، نماز میں خلل نہیں آتا. لیکن جو سنت عمل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ رانوں کے اوپر رکھتے تھے. اور جب آپ رانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اتحیات کے لیے تو آپ کی انگلیاں نیچے نہیں ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اسٹریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو نارمل جب آپ سجدے سے اٹھے جس حالت میں آپ نے انگلیاں رکھیں اپنی رانوں پہ ویسی ہی رکھیں. بعد میں اس کو سیٹ نہ کریں گے، اس طرح کر کے رکھ رہے ہیں، اس طرح کر کے رکھ رہے ہیں، یہ کریں. جس حالت میں بھی آپ نے اٹھ کے اس کے اوپر رکھی ہاتھ، وہ ویسی ہو جاتی ہے، لیکن قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اسی صورت اچھا. اور یہ جو اتحیات کا ہوتا ہے نا، جب ہم شہادت کی انگلی جب ہم اٹھاتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے. میں اس طرح دکھا نہیں، اس طرح یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ ہلکا بنا کے نا، یہ یوں اس طرح، یہ طریقہ ہوتا ہے. یوں یہ انگلی، چھوٹی انگلی یہ، اور بیچ کی انگلیاں یہ اس طرح ہم لوگ اس کو بناتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یوں بھی کرتے رہتے ہیں، یوں اس طرح. یہ چیز نہیں ہے کہ اس طرح آپ نماز کے اندر یوں اس طرح کرتے رہیں، وہ سارا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو لوگ کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کون سی دلیل لیتے ہیں اس کے اوپر. حالانکہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس طرح ہلکا بنائیں، گول دائرہ اس طرح ہلکا بنا کے، اور یہ شہادت کی انگلی آپ نے یوں اٹھائی اور یوں کر کے بس اس طرح. اچھا جی. اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب اتحیات کا اینڈ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جو ہے الا اللہ، لا الہ کے اوپر انگلی اٹھتی ہے اور الا اللہ کے اوپر نیچے گر جاتی ہے. جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں نا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس طرح یہ طریقہ ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اینڈ تک اس کو اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، نہیں. اشہد لا الہ الا اللہ کے اوپر وہ نیچے گر جاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ جب مجھے کعب بن حجرہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ جس میں میں نے حضور سے سنا پیش کروں. میں نے کہا ہاں ضرور. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو بتایا دیا، لیکن ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا ان الفاظ میں، جو درود ابراہیم ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتا دی ان کو. اچھا. ایک دوسرے صحابی حضرت ابو مسعود انصاری بھی قریب اسی مضمون کی ایک حدیث مروی ہے جس میں کہ آپ حضور سے درود کے متعلق دریافت کیا گیا. تو حضور جب آپ نماز میں آپ درود پڑھیں تو کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے مذکورہ درود شریف کی تلقین فرمائی، جو درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اسی کی تلقین فرمائی.
طبرانی، ابن ماجہ، دارقطنی، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے. ٹھیک ہے نا. اچھا، مستدرک حاکم میں کہ حضرت عبدالرحمن بن مسعود کا ارشاد ہے کہ نمازی تشہد کے بعد درود شریف پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے، یعنی اس کے بعد درود شریف کے بعد جو دعا ہوتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے تشہد کی تلقین والی حدیث کے آخر میں حضور کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ یعنی نمازی جب تشہد پڑھ چکے تو جو دعا سے اچھی معلوم ہو اس کا انتخاب کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. رب اجعلنی زیادہ تر ہم لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں، حدیث میں بھی اسی کا ذکر ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی دعا پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. درود شریف کے بعد نماز میں دعا حضور سے تعلیماً بھی ثابت ہے اور عملاً بھی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. تشہد کے بعد حضور نے درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے درود شریف کے بعد. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اب اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی ہے درود شریف کے بعد. ایک ہو گیا عذاب القبری سے اور ایک دجال کے فتنے سے. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندہ اور مردے کے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یعنی موت اور حیات کے فتنے سے بھی پناہ مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی، دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگی، اور گناہ سے اور بلا وجہ تاوان بھگتنے سے بھی پناہ مانگی ہے. بلا وجہ یہ جو تاوان وغیرہ، یہ جو مال وغیرہ جو دیتے ہیں نا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تعلیم اس طرح ہم کو دیتے تھے کہ جس طرح قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تلقین فرمائی ہے، تو جو شخص یہ دعا بھی پڑھے تو وہ بھی اچھا سنت پہ عمل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد نماز کے آخر میں داہنے اور بائیں طرف سلام پھیرتے اور چشم موبائل نماز میں کھلی ہی رکھتے تھے، بند نہ کرتے تھے، یعنی آنکھیں کھلی رکھتے تھے، یعنی دائیں طرف سلام کیا، بائیں طرف سلام کیا، اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھلی رکھتے تھے، بند نہیں کرتے تھے. یہ تو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ، جو نارملی آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے ویسی ہی نماز ہے. بس کچھ چیزوں میں جو آپ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اچھا، عورتوں کی نماز میں فرق جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عورت جو مرد ہاتھ نیچے باندھتے ہیں، عورت اوپر ہاتھ باندھتی، ایک یہ فرق ہے. دوسرا، رکوع میں جب عورت جاتی تو پورا نیچے تک نہیں جھکتی جیسے مرد جھکتے ہیں، اتنا جھکتی ہے کہ وہ فرق ہو جائے قیام میں اور رکوع کے درمیان میں کہ عورت فیل ہو کہ وہ جھکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اتنا جھکنا ہوتا ہے، بہت زیادہ نیچے جھکنا نہیں ہوتا. اس میں پھر پردے کی حیا کا مسئلہ آتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا مرد کی طرح نماز ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سجدے میں بھی عورت کو بالکل سمٹ کے جو ہے وہ نماز پڑھنی پڑتی ہے. جب سجدے میں جاتی ہے اپنے ہر جسم کو سمیٹ لیتی ہے، اپنے بازو کو، سب کو. اور اس کے برعکس مرد کی جو نماز میں سجدے میں ہوتا ہے وہ بالکل ہر چیز اوپن ہوتی ہے، یعنی اس کے جو کوہنیاں ہوتی ہیں وہ بھی الگ ہوتی ہیں، اس کی جو تھائز ہوتی ہیں وہ بھی الگ ہوتی ہیں، پیٹ کے ساتھ وہ ٹچ نہیں ہو رہی ہوتی، ہر پارٹ الگ الگ ہوتا ہے. تو ان 3 چیزوں میں یہ فرق ہوتا ہے عورت کی اور مرد کی نماز میں. باقی قرات وغیرہ سب ایسی ہی ہوتی ہے. سجدہ سہو آخر میں آپ کو بتا دوں سجدہ سہو میں کیا ہوتا ہے. نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. نماز میں فرض ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں. فرض اگر رہ جائے اور اس میں غلطی ہو جائے تو پھر نماز آپ کو لوٹانی پڑتی ہے، اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا. واجب میں سجدہ سہو ہوتا ہے اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. پھر اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی، پھر سے پڑھے گا. ٹھیک ہے. فرض اگر چھوٹے گا تو نماز دوبارہ پڑھے گا. واجب اگر چھوٹتا ہے تو اس میں سجدہ سہو کر لیتا ہے، اور اگر بھول گیا سجدہ سہو کرنا تو پھر اس میں اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ. اچھا، آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آسان جو ہے اس میں 2-3 طریقے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. سجدہ سہو کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے کوئی بھی نماز پڑھیں، 2 رکعت کی پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 3 رکعت کی پڑھیں. آخری رکعت میں جب آپ التحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ دوبارہ سجدے میں چلے جائیں. پھر آپ بیٹھے، پھر آپ نے ایک اور سجدہ کیا، 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ اپنے التحیات پڑھی، پھر درود شریف پڑھی، دعا پڑھی، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لیا. بس یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہوتا ہے. التحیات پڑھی، ایک طرف سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر اٹھے، پھر التحیات دوبارہ پڑھنی ہے، درود شریف، اور پھر دونوں طرف سلام پھیرنا ہے. یہ اس کا آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کر سکتے ہیں. اگر بھولے سے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہوگا، نماز صحیح ہو جائے گی. اور اگر کسی نے التحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سلام ایک طرف پھیرنے نہیں پھیرا، ٹھیک ہے، اور اس نے درود شریف بھی پڑھ لی، اسے دعا بھی پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا تو اس نے اگر سلام پھیرنے سے پہلے پھر بھی سجدہ کر لیا تو اس کا سجدہ سہو ہو جائے گا. اس میں بھی یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اس کا.
ٹھیک ہے، تو دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ وسلم کی نماز تھی اور سجدہ صاحب کا طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی بات سمجھ میں نہ تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو جو ہے آپ سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی پتہ چلے کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔